دوستو، اس دنیا کی دوڑ میں ہم اپنے دلوں کے حال سے، اپنے رب کے احساس سے اور اپنے ایمان کی روشنی سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ کبھی تنہائی میں اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا میرا دل اب بھی اللہ کے ذکر سے کانپتا ہے؟ کیا میرے آنسو اب بھی رات کی تنہا نمازوں میں گرتے ہیں؟ کیا مجھ میں وہ بے چینی باقی ہے جو گناہ کے بعد شرمندہ کرتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کپڑے کی طرح پرانا ہو جاتا ہے، اسے تازہ کرو میرے ذکر سے، میری حدیثوں سے۔ یہاں ہم لے کر آئے ہیں وہ 60 روشن چراغ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے اور ہر مومن کے دل کو زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ حدیثیں کوئی کہانیاں نہیں بلکہ ہماری زندگی کا آئینہ ہے۔ ہر حدیث ایک آئینہ ہے جو سکھاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے۔ اگر تمہارا دل اب بھی سچا ہے، اگر تمہارے اندر کا مومن اب بھی جاگ سکتا ہے تو ان حدیثوں کو صرف مت پڑھو، ان سے اپنا دل دھو ڈالو، کیونکہ جو دل اللہ اور اس کے رسول کی بات سے نرم نہ ہو وہ پھر کس بات سے زندہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 60 مبارک باتیں جو ہر مومن کے دل کو روشن کر دے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ بخش دیے جائیں گے مگر ایک طبقہ ایسا ہوگا جو اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے گا۔ وہ لوگ جو گناہ کرنے کے بعد بھی شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے اس پردے کو چیر دیتے ہیں جو اس نے رات کے اندھیرے میں ان کے لیے ڈالا تھا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ہر شخص کو جنت ملے گی سوائے اس انسان کے جس نے خود انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری تعلیمات کو اپنایا اس نے جنت کو چنا، اور جس نے میری باتوں کو ٹھکرایا اس نے دراصل خود انکار کیا اور جنت سے منہ موڑا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں کسی کے مرنے پر اپنے چہرے نوچتی ہے، کپڑے پھاڑتی ہے اور اگیانتا کی باتیں کرتی ہے وہ میری امت کا حصہ نہیں ہے۔ اسلام صبر، سلیقہ اور تقوی کا دین ہے، نہ کہ چیخنے چلانے کا۔ نمبر 4، قیامت کا منظر بہت ہی بھیانک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سورج اور چاند بھی اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے اور پوری کائنات تاریکی میں ڈوب جائے گی۔ یہ دن انسان کے اعمال کی روشنی یا اندھیرے کا فیصلہ کرے گا۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا موجود ہو یا دیواروں پر جانداروں کی تصویریں لگی ہوں۔ یہ باتیں برکت کو روک دیتی ہیں۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار ایک ایسی گرمی ہے جو دوزخ کی بھاپ کی ایک جھلک ہے۔ جب کسی مومن کو بخار ہو تو وہ صرف بیماری نہ سمجھے بلکہ یہ اس کے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس پر صبر کرو اور ٹھنڈے پانی سے راحت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے چیتاونی دی، جو شخص بنا کسی وجہ کے 3 جمعہ کی نمازوں کو لگاتار چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ایسا شخص دھیرے دھیرے ایمان کی روشنی سے محروم ہو جاتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے دور ہو چکا ہے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنے عرش کے اوپر یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، یعنی اللہ کی سزا سے ڈرنا چاہیے مگر اس کی رحمت کی امید ہر وقت رکھنا چاہیے کیونکہ وہ خود رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مومن کو بیماری، چنتا، تھکاوٹ یا کوئی بھی پریشانی آتی ہے، اگر اسے کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ مومن کی زندگی میں کوئی بھی دکھ بیکار نہیں جاتا،
ہر درد مغفرت کی سیڑھی بن سکتا ہے۔ نمبر 10، اگر انسان کے پاس سونے سے بھری 2 گھاٹیاں ہوں تو وہ تیسری کی بھی تمنا کرے گا۔ انسان کی یہ دنیا کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اس کی قبر ہی اس کا پیٹ بھرتی ہے۔ اللہ صرف اسی کی توبہ قبول کرتا ہے جو دل سے سچا ارادہ کر کے اس سے لوٹتا ہے۔ نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے مگر پھر تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہاری توبہ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر معافی انہی کو ملتی ہے جو سچے دل سے اس کے در پر آ جائے۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خاص دوست بناتا ہوں تو ابو بکر کو بناتا، مگر وہ میری دینی بھائی اور سفر کے ساتھی ہیں۔ یہ حدیث دوستوں میں دینی رشتوں کی اہمیت اور حضرت ابو بکر کی فضیلت کو اجاگر کرتی ہے۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمانداری کا انتظام کرتا ہے، یعنی مسجد جانا صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ جنت کی دعوت کا نیوتا پانے جیسا ہے۔ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، یعنی مومن دنیا میں اپنی خواہشوں پر کنٹرول رکھتا ہے، وہ ہر لطف سے نہیں بلکہ ہر فرض سے جڑا ہوتا ہے، جبکہ کافر کو دنیا میں ہی آرام ملتا ہے مگر آخرت میں کچھ نہیں۔ نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا، رشتے ناطے توڑنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسلام میں رشتہ داری نبھانا صرف سفارش نہیں، ایک فرض ہے، جو اسے توڑتا ہے وہ خود کو اللہ کی رحمت سے کاٹ لیتا ہے۔ نمبر 16، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے جلدی ثواب ان کاموں کا ملتا ہے جو انسان نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے کیے ہوں، اور سب سے جلد سزا بھی ان لوگوں پر آتی ہے جو رشتوں کو توڑتے ہیں اور بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اسلام میں رشتہ داروں کا حق بہت بڑا ہے، جو اس حق کو ادا نہیں کرتا وہ خود اپنے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مرد کے پاس 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان برابری اور انصاف نہ کرے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا آدھا جسم لٹکا ہوا اور جھکا ہوا ہوگا۔ نکاح صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، انصاف اور برابری کا امتحان ہے، اور اس امتحان میں ناکامی کا انجام بہت بھیانک ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد کی طرف صرف اس نیت سے چلتا ہے کہ وہ وہاں عبادت کرے گا یا کسی اچھے کام میں شریک ہوگا تو اس کا ہر ایک قدم، چاہے مسجد کی طرف ہو یا واپسی کی طرف، ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ارادہ نیک ہو تو قدم قدم پر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 19، قیامت کے دن سورج سر پر ہوگا اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ایسے دن میں کچھ خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، یعنی مسجد سے محبت رکھنے والا اس زمین کی دھوپ سے بچ جائے گا اور اللہ کے عرش کی چھاؤں میں آرام پائے گا۔ نمبر 20، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد صرف اس نیت سے جائے کہ وہاں کوئی بھلی بات سیکھے یا سکھائے تو اللہ تعالیٰ اسے حج کرنے والے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے ایک نیک نیت والا قدم حج کے ثواب میں بدل سکتا ہے۔ نمبر 21، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ اسلام کی عمارت کا وہ پل ہے جو ایک مومن کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ یہ پل تب تک قائم رہتا ہے جب تک مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا رہے، ورنہ یہ پل ٹوٹ جاتا ہے
اور انسان نیکیوں سے گر کر گناہوں کی کھائی میں جا سکتا ہے۔ نمبر 22، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ ایمان صرف زبان سے نہیں، عمل سے بھی ثابت کرنا پڑتا ہے، اور مال کی پاکیزگی زکوٰۃ سے ہی ہوتی ہے۔ نمبر 23، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیتاونی دی، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ جس نے اللہ کا حق مارا وہ خود اپنے لیے عذاب کا سامان تیار کرتا ہے۔ نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس پر اقال اور برکتوں کی بندش بھیجتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تک روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہوتے تو انسانوں کو ایک بوند نہ ملتی۔ نمبر 25، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی سامرتھ رکھتا ہو لیکن پھر بھی جان بوجھ کر اسے چھوڑ دے تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف بھی نہ آئے۔ اسلام تیاگ اور فرض ادا کرنے کا نام ہے۔ جو سامرتھ ہوتے ہوئے بھی قربانی سے کتراتا ہے وہ اس امت کی فہرست سے خود کو الگ کر دیتا ہے۔ نمبر 26، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ دنیا کی دولت کوئی اللہ کے نزدیک قدر کی چیز نہیں، اصلی ایمان تو آخرت کی نعمتیں ہیں۔ نمبر 27، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ کیونکہ گناہ اللہ کے غضب کو کھینچ لاتے ہیں۔ جیسی چنگاری آگ کو بلاتی ہے ویسے ہی گناہ اللہ کی سزا کو پاس لاتا ہے۔ نمبر 28، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں گناہوں کی وجہ سے جنگ لگ جاتا ہے اور اس جنگ کو ہٹانے کا طریقہ ہے استغفار۔ جیسے لوہا جنگ سے کالا ہو جاتا ہے ویسے ہی دل گناہوں سے سخت ہو جاتا ہے، مگر استغفر اللہ کہنے سے وہ پھر سے چمک اٹھتا ہے۔ نمبر 29، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں ہر قسم کے باجوں کو مٹا دوں، چاہے وہ ہاتھ سے بجائے جائے یا منہ سے۔ اسلام شانتی اور روحانی سکون کا دین ہے، اس میں بے ہودگی اور شور شرابے کی کوئی جگہ نہیں۔ نمبر 30، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ایمان کا لطف چکھتا ہے جس نے اللہ کو اپنا رب مانا، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو پھر ہر امتحان بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ دوستو، یہ تھی وہ 30 حدیثیں جو ہمارے دل کو جھنجھوڑتی ہے، ہمارے ایمان کو زندہ کرتی ہے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر آپ نے ان باتوں کو صرف سنا ہے تو یقین جانیے آپ نے بہت کم پایا، لیکن اگر آپ نے انہیں محسوس کیا ہے تو مبارک ہو، آپ کا دل ابھی زندہ ہے اور اللہ کی رحمت آپ کے بہت قریب ہے۔ ہر حدیث ایک دروازہ ہے، یا تو جنت کا یا چیتاونی کا۔ اب فیصلہ ہمارا ہے، ہم گناہ پر مسکرائیں گے یا توبہ پر رو پڑیں گے۔ کیا آپ کا دل کسی ایک حدیث پر کانپ گیا تھا؟ اگر ہاں تو نیچے کمنٹ میں اس کا ذکر ضرور کریں، کیونکہ شاید آپ کی وہ بات کسی اور کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے ایمان کو تازہ کر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہے۔ اور ہاں، اگر یہ حدیثیں آپ کے دل کو چھو گئی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلیغوا انی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت ہی پہنچا دو۔ اگلے حصے میں ہم لے کر آئیں گے 31 سے 60 تک کی روحانی حدیثیں جو آپ کے دل اور زندگی دونوں کو بدل سکتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔